بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک کے اندر واو کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ ہر لائن کے اندر ایک یا دو مرتبہ ضرور واو آ جاتی ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو یہ واو جگہ جگہ قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے، اور ہر آیت اور ہر لائن کے اندر واو مل جاتا ہے۔ تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واو قرآن پاک میں اتنا زیادہ کیوں استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک لکھا بھی گیا ہے ایک اس طرز پر جس کے ہر لائن کے شروع میں واو آ رہی ہے، تو جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واو قرآن پاک کی ہر ایک سطر کے اندر موجود ہے، اتنا زیادہ اسے استعمال کیا گیا ہے۔ تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس واو کے بارے میں پڑھ لیں کہ اس واو کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ اتنا زیادہ قرآن پاک میں استعمال کیوں کرنا پڑا۔ تو اب آپ لوگ یہ آئیڈیا لگا لیں کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ قرآن پاک کی ایک ایک لائن کے اندر ایک ایک واو آتی ہے، حالانکہ اس سے زیادہ بار واو کا استعمال آتا ہے، تو قرآن پاک کی جتنی لائنیں ہیں اتنے قرآن کے الفاظ آپ کو آج ہی سمجھ آ جائیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں جی قرآن پاک میں دیکھیں یہاں پہ بھی واو کھڑا ہے، داودہ و سلیمان و ایوب و یوسف، یہ واو بار بار آ رہا ہے۔ اس واو کا کیا استعمال ہے اور اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اردو میں واو کا معنی ہم کرتے ہیں اور اس واو کو استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جملہ مختصر ہو جاتا ہے۔ کیسے مختصر ہوتا ہے؟ بالفرض آپ کہیں میرے پاس زید آیا اور میرے پاس بکر آیا۔ اب آپ کو یہ دو جملے لمبے لمبے کہنے پڑے، میرے پاس زید آیا اور میرے پاس عمر آیا۔ اب یہ آپ نے دو جملے کہے ہیں، لیکن اردو کے اندر بلاغت کے اندر آپ کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ یہ دو لمبے جملے نہ کہیں، بلکہ آپ سادہ طریقے میں یوں کہہ دیں میرے پاس زید اور عمر آیا۔ تو یہ جو اور کا لفظ ہے، واو کا لفظ ہے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جملہ لمبا نہیں ہوتا۔ اب آدمی کہے گا میرے پاس زید آیا اور میرے پاس عمر آیا اور میرے پاس بکر آیا، تو اسے کہا جائے بھائی یوں کہہ دو میرے پاس زید، عمر اور بکر آیا۔ تو اور کے ذریعے جملہ مختصر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم عربی کے اندر جملہ دیکھیں، جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا، و امرن، اور عمر آیا۔ یوں یہ آسان جملہ ہو جائے گا اور مختصر ہو جائے گا، ورنہ کیسے کہنا پڑتا جاءنی زیدن و جاءنی امرن، دو لمبے جملے ہو جاتے۔ تو اس عطف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جملہ مختصر ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس سے آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو گیا کہ جب زید بھی آیا ہو اور عمر بھی آپ کے پاس آیا ہو تو وہاں آپ کہہ دیں میرے پاس زید اور عمر آئے۔ پتہ یہ چلا کہ آنا ایک فعل ہے، وہ آئے ہیں آپ کے پاس، یہ انہوں نے ایک فعل کیا ہے۔ جب زید کا فعل بھی وہی ہو کہ یہ بھی آپ کے پاس آیا ہے، عمر نے بھی وہی فعل کیا ہے کہ چل کے آپ کے پاس آیا ہے، عمر نے بھی یہی کام کیا ہے جو زید نے کیا ہے، تو پھر ان کے پیچھے وہ فعل ایک ہی ذکر کر دیا جاتا ہے، آئے میرے پاس زید اور عمر۔ جب فعل انہوں نے ایک ہی کیا ہو تو پھر آپ ان دو کو آگے ذکر کر کے واو درمیان میں لگا دیتے ہیں، جب فعل ایک ہی کیا ہو۔ اگر انہوں نے فعل الگ الگ کیے ہیں تو پھر فعل الگ الگ لکھنے پڑیں گے، پھر جملے دو ہی کہنے پڑیں گے۔ فعل الگ الگ کیے ہوں مطلب یہ ہے زید تو آپ کے پاس آیا ہو اور عمر آپ کے پاس سے چلا گیا ہو،
تو اب آپ ان دونوں کے لیے الگ الگ جملے کہیں گے کہ زید میرے پاس آیا اور عمر چلا گیا۔ اب یہ دو الگ الگ فعل ہیں، یوں اب نہیں کہہ سکتے کہ زید اور عمر آئے، زید اور عمر چلے گئے، نہیں، مفہوم بدل گیا۔ تو اب دو فعل ہیں تو اس کے لیے پھر الگ الگ سے کہنا پڑے گا، یعنی جاءنی زیدن، زید آیا میرے پاس، وذهب عمر، اور عمر چلا گیا۔ پھر آپ کو دو جملے الگ الگ کہنے پڑیں گے۔ اب اس واو کا آپ نے پہلا فائدہ یہ پڑھ لیا کہ جملہ مختصر ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ آپس میں دو جملوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اس صورت میں تو دیکھا آپ نے کہ جملہ مختصر ہو گیا، یہاں پر بھی جاءنی زید کہنا ہوتا اور پھر وجاءنی عمرن ہم نے کہنا تھا، تو دوبارہ جاءنی نہیں کہنا پڑا، بلکہ یہی درمیان میں ہم نے واو لگا دیا ہے، جملہ مختصر ہو گیا۔ اور ربط جوڑنے کے لیے آتا ہے، جیسے یہ دیکھیں یہاں پر اس نے دو جملے جوڑ دیے ہیں، جاءنی زیدن، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ایک ہے، ذہب عمر، یہ جملہ فعلیہ الگ ہے۔ تو دو جملہ فعلیہ کو جوڑنے کے لیے درمیان میں واو لگایا گیا ہے۔ اب جب واو استعمال ہوتا ہے تو اس واو کو کہا جاتا ہے عطف، واو عطف۔ اس سے پہلے والا جو لفظ ہوگا اسے کہا جائے گا معطوف علیہ، معطوف علیہ۔ جو واو کے بعد ہوگا اسے کہا جائے گا معطوف۔ کیا ہوا جی؟ معطوف، کہ اس کا عطف کیا جاتا ہے پہلے والے لفظ پر، تو اس کا عطف کیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے معطوف، اور پہلے پر عطف کیا جاتا ہے اسے کہا جائے گا معطوف علیہ۔ اب آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ اس واو کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو فعل یا جو الفاظ زید سے پہلے آ رہے ہیں انہی الفاظ کو ہم سمجھیں گے کہ وہ عمر سے پہلے بھی آ رہے ہیں۔ توجہ کریں کہ جو الفاظ معطوف سے پہلے آ رہے ہیں وہی الفاظ اب ہم سمجھیں گے کہ وہ امر جو معطوف ہے اس پر بھی آ رہے ہیں۔ جیسے جاءنی زیدن، زید آیا میرے پاس۔ اب بالفرض آپ اس زید کو یہاں سے ریموو کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ جاءنی امرن، آیا امر میرے پاس۔ تو اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس پیچھے فعل کو آپ نے معطوف علیہ کے ساتھ جوڑ کر کے ترجمہ کیا ہے، جیسے جاءنی کا ترجمہ آپ نے زید کے ساتھ جوڑا، زید کو فاعل بنایا جاء فعل کا، جاء فعل ہے، نی جو ہے یہ ترکیب ابھی آپ نے نہیں پڑھی ہے، میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ تو زیدن فاعل ہے جاء کا، تو ترجمہ آپ یہ کریں گے کہ آیا زید اور امر، تو آنے والا ترجمہ زید کے ساتھ بھی جڑتا ہے اور امر کے ساتھ بھی جڑے گا۔ اب یہ واو عطف کرتا کیا ہے؟ توجہ کریں، یہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ جو واو عطف سے پہلے جو معطوف علیہ ہوتا ہے اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہی اعراب معطوف کا ہوگا۔ پہلے والا زیدن ہے تو اگلے والا امرن ہے، دونوں کا اعراب ایک ہی ہے۔ اور دوسری چیز یہ نوٹ کریں کہ پہلے والا معطوف علیہ ترکیب کے اندر جو کچھ بن رہا ہوگا وہی کچھ معطوف بنے گا۔ زید بالفرض یہاں پر فاعل بن رہا ہے
تو امرن بھی فاعل ہی بنے گا۔ اگر پہلے والا مفعول بنے گا تو پھر بعد والا معطوف بھی مفعول بنے گا، پھر دونوں پر نصب آ جائے گا۔ اور اگر پہلے والے پر زیر ہے تو دوسرے والے پر بھی زیر آ جائے گی۔ تو اس لیے اب جاء کا فاعل زید بھی ہے اور امر بھی ہے، اور فاعل کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں زید آیا اور امر آیا، یوں اس کا پھر ہم ترجمہ کریں گے۔ اب ہم اس کی ترکیب دیکھتے ہیں، ترکیب اب ہم کیسے کریں گے۔ اب ہم کہیں گے جی کہ جاء فعل ہے اور نی جو ہے اس کو آپ فی الوقت چھوڑ دیں، یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے۔ ابھی میں صرف آپ کو اتنا اشارہ کر دیتا ہوں کہ یہ نون ایک الگ چیز ہے یہاں پہ اور یا الگ چیز ہے، یہ تھوڑی کلاسز کے بعد ہم اس کو سمجھ لیں گے۔ صرف ابھی آپ نے جاء پڑھا ہوا ہے، اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ جو پڑھا ہوا ہے اس حساب سے آپ کو سمجھ آنا چاہیے۔ نی کو میں چھوڑ رہا ہوں تو یہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے، تو اس کے لیے آپ پریشان نہیں ہو۔ تو جاء کو اب ہم کہیں گے فعل، زید کو کہیں گے، ایک تو یہ فاعل ہے جو پہلے آپ کو معلوم ہے، اور اب ایک اور نام بھی اس کا پڑ گیا، معطوف علیہ، واو حرف عطف، امرن معطوف، معطوف علیہ مل کر کے فاعل۔ یوں اب ہم ترکیب کریں گے کہ یہ معطوف اور یہ معطوف علیہ مل کر اب یہ بنیں گے فاعل، پھر جاء فعل اور فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ جاء فعل ہے اس اور زید فاعل ہو جائے گا، معطوف علیہ واو حرف عطف امرن معطوف علیہ مل کر کے فاعل۔ یہ جو جاء ہے یہ صیغہ واحد مذکر غائب ماضی کا ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں، اس کی وضاحت بھی آپ انشاءاللہ العزیز پڑھ لیں گے کہ یہ جاء کیسے آیا فعل ماضی کا۔ وہ تو ضربا کی طرح ہوتا ہے، فعلا کی طرح ہوتا ہے۔ اب اتنی بات حل ہو چکی، اور اگلی بات ادھر ایک اور بھی نوٹ کر لیں کہ یہاں پہ ہے جی جاءنی زیدن و ذہب امرن۔ اب جاءنی زیدن، جاء فعل ہے، نی کو چھوڑ دیں، زید فاعل ہے، زید فاعل۔ اب یہ فعل فاعل مل کے یہ ہیں جملہ فعلیہ خبریہ، اور اس کے بعد واو آیا ہوا ہے، پھر ذہب فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے اور امرن فاعل ہے، یہ فعل فاعل مل کے یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، ان کے درمیان واو آیا ہوا ہے۔ تو اب ایک اور قاعدہ نوٹ کر لیں کہ جب کہ جو عطف ہوتا ہے اسم کا عطف اسم پر ہوگا اور فعل کا عطف فعل پر ہوگا، جملے کا عطف جملے پر ہوگا۔ یہ تین چیزیں نوٹ کر لیں۔ نمبر ایک، اسم کا عطف اسم پر ہوگا، جیسے یہ آپ نے دیکھا ہے جاءنی زیدن و امرن، ہم نے جاء کو معطوف علیہ نہیں بنایا بلکہ زید کو معطوف علیہ بنایا، کیونکہ امرن اسم ہے، اس کا عطف اسم پر ہی ہوگا۔ اور جاءنی زیدن و ذہب امرن، یہاں دو جملوں کا عطف ایک دوسرے پر ہے کہ جاءنی جملہ فعلیہ خبریہ یہ کہلائے گا معطوف علیہ، اور ذہب امرن یہ جملہ فعلیہ خبریہ کہلائے گا معطوف۔ اب یہ معطوف علیہ مل کر کے جملہ معطوفہ ہو جائیں گے، معطوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں آپ اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔
جیسے داوودہ، اس سے اوپر دیکھ لیں، اسحاق و یعقوب، اب اسحاق بھی نام ہے، یعقوب بھی نام ہے، ان دونوں کا عطف ایک دوسرے پر کیا ہے۔ اب اس سے پیچھے وہبنا کو دیکھ لیں، وہبنا، اس سے پہلی واو کو چھوڑیں، وہبنا جو ہے یہ ماضی کا آخری صیغہ ہے، فعلنا کی طرح، یہ فعل ہے اور نا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے۔ لہو کو چھوڑ دیں، اسحاق مفعول بھی ہے۔ اب اسحاق ہم نے عطا کیا ان کو اسحاق اور یعقوب، اسحاق یہ مفعول بھی ہے، اس کو کہیں گے معطوف علیہ بھی، پھر واو حرف عطف ہو جائے گا اور یعقوبہ جو ہے یہ ہو جائے گا معطوف، اسحاق معطوف علیہ، یعقوبہ معطوف، تو یہ اسم پر ہم عطف کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسم کا اسم پر عطف کرنا، اب آپ دیکھیں کہ دونوں کا اعراب سیم ہے۔ اگر آپ یعقوب کا عطف ہبنا پر کریں گے، وہ ہبنا پر، اب ترجمے میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ ترجمہ کیسے ہو رہا تھا؟ وہ ہبنا، ہم نے عطا کیا انہیں، ابراہیم علیہ السلام مراد ہیں، اسحاق عطا کیے۔ اب آپ اس کا عطف وہبنا پر کریں، اور یعقوب، گویا آپ نے ایک نیا جملہ شروع کر دیا، اور یعقوب، بھائی کیا یعقوب؟ بات مبہم ہو گئی، غیر واضح ہو گئی، تو اس لیے یعقوب کا عطف اسحاق پر کریں گے، تو پھر اسحاق سے پہلے جو وہبنا لہو داخل ہے وہی ہم یعقوبہ پر بھی داخل سمجھیں گے۔ ہم نے عطا کیا اسحاق اور ہم نے عطا کیا یعقوب۔ اسی طرح نیچے آ جائیں جی، داوودہ معطوف علیہ ہے، و سلیمان معطوف، و ایوبہ یہ بھی معطوف۔ اب یہاں پر کئی سارے معطوف جمع ہو رہے ہیں، اب آپ پہلے کو کہہ دیں داوودہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، سلیمان معطوف اول، پھر واو حرف عطف، ایوب معطوف ثانی، دوسرا معطوف یعنی کہ، پھر واو حرف عطف، یوسف معطوف ثالث، تیسرا معطوف، اسی طرح آگے چلتے جائیں۔ موسیٰ کے اوپر بھی زبر ہے لیکن ایک اور انداز میں ہے، اور ہارونہ کے اوپر زبر آپ کے سامنے ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی سب اسم ہے اور اسم کا اسم پر عطف ہو رہا ہے، اور اعراب سب کے ایک ہی آ رہے ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، تو یہ سب کے سب ایک طرح کے ہیں۔ اور دوسرا معطوف کو سمجھنے کے لیے ایک اور چھوٹی سی ٹپ یہ بھی ہے کہ جب بھی واو آ جائے تو دو ہم شکل جملوں کا آپس میں آپ نے عطف کرنا ہے، دو ہم شکل جملے ہو جائیں، اسم ہو جائیں، ان کے اوپر آپ نے عطف کرنا ہے۔ جیسے بالفرض یہ آبائہم آ رہا ہے اور آگے وذریاتہم آ رہا ہے۔ اب آپ اگر دیکھیں تو آبائہم اور ذریاتہم یہ ایک طرح کی شکل لگ رہی ہے ان کی، آبائہم ذریاتہم، اور آخری تینوں اعراب ان کے آپس میں مل بھی رہے ہیں، ایہم اور ذریاتیہم، تو ایک شکل ہے۔ اب آپ ان کا آپس میں عطف کر دیں، یہ اور آسان ہو جائے گا سمجھنا کہ آبائہم یہ معطوف علیہ ہوگا، اور واو حرف عطف، ذریاتہم معطوف اول، پھر واو حرف عطف، اخوانہم یہ بھی آبائہم کی شکل ہے، تو اس کا عطف بھی ہم آبائہم پر کر کے کہیں گے، اخوانہم معطوف ثانی۔ تو جو شکل ہو ان ہم شکلوں کا آپس میں عطف کرنا ہے۔ اسی طرح آپ اگلی آیت کو دیکھ لیں، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، آپ اجتبیناہم اور ہدیناہم کو دیکھیں۔ اجتبینا یہ فعل ہے، یہ آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ فعل ہے،
یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ کھڑا ہے، اجتبیناہم، اور ہدیناہم یہ بھی پورا جملہ فعلیہ ہے۔ تو اب یہ شکل دونوں کی ایک ہے، تو ان کا آپس میں عطف کر دیں گے کہ وہ بھی فعل سے شروع ہے، یہ بھی فعل سے شروع ہے۔ تو یہ بھی ایک آسان سی ٹپ ہے معطوف علیہ کو سمجھنے کے لیے، کہ جو آپس میں ہم شکل ہوں ان کا آپ اوپر عطف کر دیں۔ علی قلوبہم علی سمعہم، اب آپ دیکھیں علی قلوب وہ علی سے شروع، واو کے بعد والا بھی علی سے شروع، لہٰذا علی قلوبہم یہ معطوف علیہ بنا دیں، علی سمعہم یہ معطوف بنا دیں۔ تو جو ہم شکل ہوں ان کا آپس میں آپ عطف کر دیں، تو اس طرح آپ کو سمجھنا انتہائی آسان۔ دیکھیں جی وَإِذَا، اب اِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور وَإِذَا خَلَوْا، اب وہ دیکھیں وہ جملہ اِذَا سے شروع ہوا ہے اور یہ بھی اِذَا خَلَوْا۔ اب آپ پہلے والا جو جملہ ہے اس کو معطوف علیہ بنا دیں، اور اِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ یہ اس کی شکل کیا ہے، اس کو معطوف کر دیں، ان دونوں کا آپس میں ربط قائم کر دیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اب آپ دیکھیں کہ یمدہم یہ فعل، یہ جملہ فعلیہ ہے، اور یستہزئ بہم یہ بھی جملہ فعلیہ ہے۔ تو اب آپ یمدو اور یستہزئ کا آپس میں عطف کر دیں، لفظ اللہ پہ نہیں کریں گے، کیوں؟ یمدو فعل ہے اور لفظ اللہ تو اسم ہے، اس لیے پھر اس کا عطف آپ یستہزئ پہ کریں گے۔ تو یستہزئ بہم معطوف علیہ، یمدہم معطوف۔ تو یہ ہے جملہ معطوفہ کا مختصر سا تعارف۔ اس کے بارے میں مزید وضاحت بھی انشاءاللہ العزیز کتاب کے آخر میں دوبارہ آ جائے گی، میں آپ کو وہاں پر بھی انشاءاللہ مختصراً سمجھا دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ جملہ معطوفہ ہے جو قرآن پاک میں جگہ جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ چھٹے نمبر پر ہم نے پڑھا تھا جملہ معطوفہ، وہ جملہ ہے جو پہلے جملے پر عطف کیا جائے، جیسے جاءنی زید و ذہب عمر۔ اب جاءنی زید یہ فعل فاعل جملہ فعلیہ، تو ذہب عمر بھی جملہ فعلیہ، آپس میں ان کا عطف ہو جائے گا۔ رب زدني علما